حکومت پہ دباؤ ڈال کے NFC ایوارڈ یا ایکنک کے اجلاس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو ایکنک کے اجلاس میں بیٹھ کے اس کو مسئلے کو حل کریں. دیکھیں CCI کا جو ایک فورم ہے وہ تو اسی کا یہ لوگ میٹنگ نہیں بلا رہے. باقی تمام کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو طریقہ کار ہے وہ ہم ضرور اختیار کریں گے. یہ ہم نے بات واضح کر دی ہے کہ ہم اب مزید اس پہ حکومت کو ٹائم نہیں دیں گے کہ ہماری سنوائی ہوگی. ابھی 2-3 مہینے سے تو ہم پرائم منسٹر صاحب کو الگ چینلز کے تھرو میسج پہنچا رہے تھے کہ سندھ کے اندر ایک ابھی تو میڈیا کے تھرو پہنچا رہے ہیں نا. CCI کا اجلاس جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا, تو یہ تو میرے خیال سے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کی ثوابدید ہے نا, وہ نہیں بلا رہے. دباؤ اگر آپ دباؤ ڈالیں گے تو وہ اجلاس بلایا جائے گا نا. اس سے زیادہ کیا دباؤ ڈالیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں, ہم نے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کیے, پھر ہم کورٹ گئے ہیں, ہم نے سندھ اسمبلی سے ریزولوشن پاس کرائی ہے. 7 اپریل کو ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر درخواست دائر کی ہے کہ وہاں سے ریزولوشن پاس کرائی جائے. اب خدا نخواستہ پاکستان کے اندر جنگ بندی تو ہم نہیں کر سکتے نا. جیسے دیکھیں اب سندھ کے اندر تو آپ نے ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے, آپ نے مظاہرے بھی شروع کروا دی ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس موجود ہے, وہاں پہ آپ کی خطیر تعداد میں MNAs اور سینیٹر موجود ہیں. ٹھیک ہے, کوئی وائبرنٹ وائس وہاں سے پیدا کریں نا تاکہ اس مسئلے کا سلوشن ہو. کوئی وہاں پہ ہمارے جتنے بھی MNAs ہیں تقریباً سب نے ہی اپنے اپنے کال اٹینشن نوٹس میں اس چیز کو بہت سختی سے ہائی لائٹ کی ہے, اور بڑی تگڑی سپیچز ہوئی ہیں ہمارے MNAs کی طرف سے. اور 7 اپریل کو میں عرض تو کر رہا ہوں کہ ہم نے ریکویسٹ بھی دائر کی, اس کے خلاف ہم ریزولوشن پاس کروائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہے جو پورے پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں, وہ تمام MNAs Are you serious about this? کنالز پہ بات نہ ہوئی تو ہم وفاق چھوڑ دیں گے. دیکھیں اگر وزیر اعلیٰ سندھ نے بولا ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, اگر ہمارے وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سیریس ہے. اگر میں صرف یہ بات کر رہا ہوتا تو شاید آپ کہتے کہ نہیں یہ صرف ایک ترجمان بات کر رہا ہے, بٹ اگر CM اگر یہ بات کر رہے ہیں تو دس از ویری سیریس, کیونکہ اگین لائک آئی سیڈ CM از the چیف ایگزیکٹو. لیکن انہوں نے ایک اس سے پہلے بات یہ بھی کی تھی کہ یہ اس کا حل نہیں ہے, ہم حکومت چھوڑیں گے تو فریش الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو حکومت بنا. ظاہر سی بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم, ظاہر سی بات ہے فریش الیکشنز پاکستان اس وقت فائنینشلی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. دنیا کے جو اس وقت ٹیرف کی جو باتیں چل رہی ہے, ہمیں مزید ہم پہ انٹرنیشنل پریشر جو دباؤ آ رہا ہے ٹریڈ کے اوپر, وہ پاکستان اس وقت ایک نیا الیکشنز افورڈ نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں, فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل. ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم لاکھوں کیوسک جو پانی ہے وہ تو ہم سمندر برد کر دیتے ہیں, ہمارے ملک میں سیلاب آ جاتے ہیں. ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ 2010 کا سیلاب, پھر اس کے بعد 20 کے اندر جو کچھ تباہی مچی, تو ہم نے ڈیم تو بنائے نہیں. کبھی کالا باغ ڈیم کو ہم متنازع کر دیتے ہیں, کبھی کسی چیز کو کر دیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی سسٹم بنا کے آپ کو پنجاب کے بارڈر اور سندھ, میں صرف پنجاب کے بارڈر کی بات نہیں کروں گا, اگر صادق آباد اور اس کے ملک کا علاقے ہیں وہاں پہ اریگیشن شروع ہو جاتی ہے, بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں, تو کشمور بھی آباد ہوتا ہے, اس کا فائدہ سندھ کو بھی پہنچتا ہے. دیکھیں جو سسٹم کی آپ بات کرتے ہیں سب سے بڑا سسٹم ہے وہ نیچر کا سسٹم ہے, قدرتی سسٹم ہے, جو آلریڈی انوائرمنٹل پولوشن اور انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں پانی ضائع ہو جاتا ہے سمندر کے اندر, وہ پانی ضائع نہیں ہو جاتا. یہ ابھی لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں کہ جو پانی کا نیچرل فلو ہے اس کو کیونکہ ڈیمز کی وجہ سے روکا جاتا ہے, یہ سمجھ کے بڑا آئنسٹائن سمجھ کے کہ بھائی اب یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, یہ سمندر کے پانی کو اندر آنے سے روکتا ہے. سمندر کا پانی جب اس کو ریور میٹ نہیں کرتا تو وہ سمندر کا پانی ریورس اپ لینڈ آتا ہے, اور یہ جو ساحل سندھ ہے کراچی تک, ٹھٹا تک اس کے ایفیکٹس محسوس ہو رہے ہیں کہ ہزاروں ایکڑ زمین ضائع ہو رہی ہے کیونکہ سمندر کا پانی اندر آ رہا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیلاب آتا ہے, یہ دیکھیں اللہ کا قدرتی ایک نظام ہے, لاکھوں سال سے جب سے دنیا بنی ہے تب سے قائم ہوتا ہے میں, تو اس کو آپ چیلنج نہ کریں. باقی آپ جو کشمور کی اور باقی سندھ کی ڈسٹرکٹ کی بات کریں, اس کی کوئی اور پرواہ نہیں کرے. سندھ حکومت بہت زیادہ آلریڈی اس پہ کام کر چکی ہے. ہم نے چھوٹے موٹے براجز اور کنالز ود ان سندھ بنائے ہیں جس کے تحت جو پانی کا آپٹیمل اور ایفیشینٹ مینجمنٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جامشورو کے اندر ہم نے دراور ڈیم بنایا ہوا ہے, اور دیگر ہم نے براجز اور چھوٹے موٹے ریزروائرز بنائے ہیں جس کے تھرو ہم پراپر پانی کی مینجمنٹ, اور بلاول صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے اس کی کنزرویشن کی طرف ہم نے جانا ہے, پراپر ایفیشینٹ مینجمنٹ کی طرف جانا ہے. اگر پنجاب کا جو حق بنتا ہے پانی کا, اس کے اندر سے آپ بے شک چولستان کو جا کے سیرا کے اندر پانی ڈال دیں, ہمیں اس چیز کا اختلاف نہیں. ہمیں اختلاف صرف اس چیز سے ہے کہ جو سکر براج تک پانی آتا ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے, بیکاز سکر سے ظاہر سی بات ہے ایک پراپر وہاں پہ ایک ہسٹوریکل ایک ڈیم, ایک براج بنا ہوا ہے,
وہاں کا جو پانی کا لیولز ہے وہ آلریڈی بہت نیچے گر چکے ہیں. تو اس میں مزید ہم کمی پیشی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. جو ہسٹوریکلی ہمیں وعدہ کیا گیا ہے آئین پاکستان اور 1991 واٹر اکارڈ کے تحت، وہ پانی آپ فراہم کریں. 91 کا اکارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں پانی کی جو ایک حجم ہے اس کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنے کا کوئی طریقہ کار واضح کر دینا. پہلے ایک ٹیلیمیٹری سسٹم ٹیلیمیٹری پہلے تھا، اب ختم ہو چکا ہے، وہ اب موجود ہی نہیں ہے شاید میرے خیال ابھی ہم کورٹ کے پاس گئے ہیں. کورٹ جو ہے ایونچولی اب سب جوڈس میٹر یہ بن چکا ہے، اور کورٹ نے آلریڈی 10 دن کا اسٹے آرڈر لگا دیا تھا ارسا کے ڈیسیژن پہ، اور مزید ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، بیکاز یہ اوور آل پاکستان کا مسئلہ ہے، صرف سندھ کا مسئلہ نہیں. اب تو یہ پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. تمام صوبے اگری کر رہے ہیں کہ کسی بھی ایک صوبے کا حق جو ہے وہ چھینا نہیں جانا چاہیے. اس پانی پہ سندھ کا بھی حق ہے اور باقی صوبوں کا بھی حق ہے. تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور امید ہے اس سے پہلے یہ جو آلریڈی کورٹ کی وجہ سے اسٹے آرڈر لگ چکا ہے اور کام روک دیا گیا ہے، اس کام کو مزید جب تک یہ فل اینڈ فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہو جائے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ فوری بلائی جائے. میں تو کہتا ہوں کل بلائی جائے، منڈے کا دن ہے، پہلا ورکنگ ڈے ہے، کل ہی بلائی جائے، تاکہ تمام جو چیف منسٹر صاحبان ہیں اور صوبے کے سی ای اوز ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، اور فیکٹس اور ڈیٹا پہ بیٹھ کے بات کریں. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں زیادہ پانی دیا جائے، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پانی چھینا نہیں جائے. آلریڈی ہم واٹر اسٹریسڈ ہے. انڈس ریور ڈیلٹا جو تھا وہ آلریڈی ہزاروں اسکوائر کلومیٹر مشتمل ہوتا تھا. عریبین سی، یہ سائنٹیفک ریسرچ، سائنٹیفک ڈیٹا بتا رہا ہے کہ عریبین سی جو ہے سمندر کا کھارا پانی، وہ سندھ ریور کے اندر انٹر کر رہا ہے، اور کئی ہزاروں ایکڑ زمین وہ آلریڈی برباد کر چکا ہے. اور اگر مزید اس میں اگر پانی کے اندر کمی آئے گی تو پھر آپ آدھا سندھ تو اللہ معاف کرے اس کو تو بالکل نہ رہنے کے قابل کر دیں گے. کراچی شہر جس میں میں رہتا ہوں، یہاں پہ 4 دن پانی نہیں موصول ہوتا.